حنبل تم جو کہتے ہو گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، فتنہ ختم ہو جائے گا، کیا اس پر کوئی حدیث مبارکہ بھی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ایک حدیث کی بات کرتے ہو، اس پر ہمارے پاس سینکڑوں حدیث موجود ہیں۔ فرمایا تم نے وہ مشہور حدیث مبارکہ سماعت نہیں کی کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے، جب ان کی بیوی نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولی تو اس نابینا صحابی نے فوراً اس کی گردن جدا کر دی اور زمانے والوں کو بتا دیا، زمانے والوں گستاخ نبی کی بس ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بڑی محبت نال درود شریف پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد الخدا بزرگ توئی۔ قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ کے فضل اور توفیق اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت و شفقت کے صدقے سے آج ہمیں 1445 ہجری ماہ محرم اور محرم کی آج 30 تاریخ ہے، جمعۃ المبارک کی حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمارا یہاں آنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ کریم میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے اور ہمیں سن سنا کے یاد رکھ کے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان ذی احتشام، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ صحابہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جس دور میں بارش کے قطروں کی طرح فتنے تمہارے گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ فرمایا اس طریقے کے ساتھ فتنے آئیں گے کہ جس طرح بارش آتی ہے، بارش کے قطرے ایک گھر میں آتے ہیں، فرمایا ہر جگہ فتنے ہی فتنے ہوں گے، فسادات ہی فسادات ہوں گے۔ لیکن فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایمان میں رہے، وہ امن میں رہے، فرمایا وہ فتنہ فساد کرنے سے محفوظ رہے، وہ اپنے آپ کو امن میں رکھے گا، وہ فتنے میں فساد میں شریک نہ ہو۔ اور فی زمانہ جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آئے دن نئی خبر سنتے ہیں کہ یہ فتنہ آ گیا، یہ فساد آ گیا۔ ابھی چند دن پہلے تقریباً بدھ کا دن تھا، ہمارے اسی فیصل آباد میں جڑاں میں ایک واقعہ پیش آیا، شاید کچھ حضرات جانتے ہوں یا کچھ نہیں جانتے،
کہ ایک عیسائی نے پورے عالم اسلام کو چیلنج کیا، جس سے مسلمانوں کے دل بھی ٹوٹے، دل مجروح ہوئے، کلام مجید کی بے حرمتی کی گئی، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں باقاعدہ تحریر لکھ کے بے ادبی کی گئی، اور باقاعدہ یہ سوشل میڈیا پر ساری تحریرات موجود ہیں، اور میرے پاس موبائل میں بھی جو اس بدبخت نے کلمات لکھے قرآن کے حوالے سے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور دین اسلام کے حوالے سے، وہ سارا کچھ موجود ہے۔ اور ایسے ایسے فتنے برپا ہو رہے ہیں۔ آخر یہ فتنے آتے کیوں ہیں؟ اب غور کی جائے کہ ہر بندہ اگر اپنی اپنی جگہ پر عدل کرے، انصاف کرے، ہم بے شک کوئی اونچے عہدے پر نہیں ہے، لیکن ہمارا یہ تو حق بنتا ہے نا کہ ہم جس جگہ پر ہیں کم از کم بات تو سچی کریں نا۔ بے شک ہمارا پیغام اتلی سطح تک نہیں جاتا، لیکن چند جو لوگ ہیں ان تک تو جاتا ہے نا۔ ایک چھوٹی سی مسجد میں بیٹھ کے ہم اپنی ایک رائے جو دین اسلام کے مطابق ہے، جو قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، وہ تو ہم پیش کر سکتے ہیں نا۔ یہ تو ہر بندے کا حق بنتا ہے، کیونکہ جمہوری ملک ہے، وہ قرآن و حدیث کے مطابق جو حق بنتا ہے اس کو پیش کرے۔ یہ اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ ظالم کو سزا نہیں دی جاتی، ظلم کرنے والے کو سزا پوری نہیں دی جاتی۔ اگر ظلم کرنے والے کو سزا پوری دی جائے، اسلام کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جائے، تو ایک مرتبہ سزا اگر کسی کو مل جائے تو پھر اس کے بعد اس ضلع میں، اس علاقے میں ایسا ظلم نہیں ہوگا۔ اب اسلام کے قوانین پڑھ کر دیکھیں، اسلام کی ساری اشاعت پڑھ کر دیکھیں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارک تھا۔ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ، ایک عورت نے چوری کی۔ جب اس عورت نے چوری کی، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معاملہ آیا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے مطابق، قرآن کے مطابق حکم ارشاد فرمایا کہ اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، اس نے چوری کی ہے۔ وہ قبیلے کے لوگ امیر تھے، انہوں نے عرض کیا کہ حضور ایسا نہ کیجئے۔ بعض لوگوں نے بھی مشورہ دیا کہ یہ قبیلے والے امیر لوگ ہیں، ایسا نہ کریں۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کے حدیث مبارکہ کا لفظ ہیں، حضور نے ارشاد فرمایا لوگوں سن لو، اگر میں محمد کی بیٹی فاطمہ بھی ایسا کرتی تو میں اس کو بھی یہی سزا دیتا۔ یعنی حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے عدل قائم کر کے دکھایا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے عدل قائم کر کے دکھایا۔ جب ایک مرتبہ عدل ہو جائے، جب ایک مرتبہ انصاف ہو جائے، مجرم کو پوری سزا مل جائے، تو پھر جرم کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اور حضور کا دور پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک دور آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کیا ہوا کہ کچھ لوگ منکرین زکوٰۃ ہو گئے، زکوٰۃ کا انکار کر دیا۔ اب حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کے لیے تلوار نکالی، فرمایا کہ میں ان کا مقابلہ کروں گا، فرمایا میں دین میں 0% بھی کمی نہیں کروں گا، جو حضور دین بتا کے گئے ہیں، جیسے حضور کے دور میں دین پیش ہوتا تھا میں ویسے ہی پیش کروں گا۔ بعض لوگوں نے مشورہ دیا کہ حضور ایسے نہ کرو، حضور ایسے نہ کرو، تلوار نہ نکالو، ان کے خلاف جہاد نہ کرو۔ فرمایا اگر میں تلوار نہیں نکالوں گا، اگر میں عدل نہیں کروں گا، اگر میں آج چپ کر کے بیٹھ جاؤں گا، تو پھر قیامت تک عدل نہیں ہوگا، جرم کا دروازہ کھل جائے گا، فرمایا ظلم کا دروازہ کھل جائے گا۔ آج کل جو آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ آتا ہے، آئے دن کوئی نہ کوئی فساد آتا ہے، اس کی دراصل وجہ یہ ہے کہ جو عہدہ دار ہیں، جن کو اللہ نے حکومتیں دی ہیں، اگر وہ اس طرف غور کر لی جائے کہ دین اسلام کے خلاف اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے، اگر قرآن کے خلاف کوئی فتنہ اٹھتا ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں اگر کوئی نازیبہ کلمات استعمال کرتا ہے، اگر اسلام کے مطابق ایک مرتبہ بھی کسی کو پوری سزا دے دی جائے، تو پھر اس کے بعد ظلم کا دروازہ نہ کھلے، اس کے بعد ایسے حالات پیش نہ آئے۔ اور یہ جو چند دن پہلے واقعہ پیش آیا، یہ اسی وجہ سے پیش آیا کہ ہم مجرم کو پوری سزا نہیں دیتے، مجرم کو سزا نہیں دی جاتی، حالانکہ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی معافی نہیں ہوتی۔
اب جو قرآن کی گستاخی ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے، حضور کے خلاف جو نازیبہ جملے ہیں، کتب پڑھ کے دیکھیں، قرآن و حدیث پڑھ کے دیکھیں، باقاعدہ پوری امت کا اس پر اجماع ہے، صحابہ سے لے کر محدثین تک، مفکرین تک، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، انہوں نے کتب لکھ دی اور کتب لکھ کر درج کر دیا، انہوں نے تحریریں لکھ دی، انہوں نے کہا کہ گستاخ رسول جو حضور کا گستاخ ہے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ کافر ہو، جو حضور کی شان میں گستاخی کرے گا اس کی بس ایک ہی سزا ہے کہ سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ باقاعدہ پوری امت مسلمہ کا اس پر اجماع ہے، محدثین کا اس پر اجماع ہے، چاروں ائمہ کا اس پر اجماع ہے کہ اس کی سزا یہی ہے۔ اور پھر صحابہ نے تعظیم رسول کس انداز میں کی؟ انہوں نے بھی تعظیم رسول کر کے حق ادا کر دیا، انہوں نے حضور کا ادب زمانے والوں کو بتا دیا کہ زمانے والوں حضور کا ادب کیسے کیا جاتا ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی جب صلح کے موقع پر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، کتب میں درج ہے، جب حضور کی بارگاہ میں آیا تو حضور سے آ کر باتیں کرنے لگا، اشاروں کے ساتھ حضور کی طرف ہاتھ کرنے لگا۔ جب حضور کے ساتھ اونچی آواز میں باتیں کرنے لگا تو ایک صحابی نے تلوار کی پچھلی سائیڈ اس کے ہاتھ پر ماری، فرمایا بدبخت اپنا ہاتھ پیچھے کر، اگر حضور کی طرف ہاتھ بڑھائے گا تو تیرے ہاتھ کاٹ کے رکھ دوں گا۔ اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ فرمایا عروہ بن مسعود ثقفی یہ نہ سمجھ کہ ہم صحابہ حضور کے پاس کھڑے ہیں اور تو حضور کے خلاف کوئی بات کرے گا تو ہم چپ کھڑے رہیں گے۔ فرمایا عروہ بن مسعود ثقفی آج تو آیا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ بچ کے چلا جائے اپنے قافلے میں تو حضور سے ہاتھ پیچھے کر لے، اپنی زبان کو بھی روک لے۔ جب یہی عروہ بن مسعود ثقفی واپس اپنے قبیلے میں گیا، جب حضور کے صحابہ کی تعظیم دیکھی، حضور کے صحابہ کا محبت، عشق، پیار دیکھا، قبیلے میں جا کے کہا ہے لوگوں، اے قبیلے والوں، میں جو دیکھ کے آیا ہوں حضور کے صحابہ حضور کی جیسے تعظیم کرتی ہیں، کہا میں نے دیکھا حضور وضو فرماتے تھے، وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے، اپنی ہتھیلیوں پر لے لیتے تھے، اپنے منہ پر ملتے تھے بطور برکت، اور کہا کہ تم کیا جانو حضور کی شان، حضور تو اپنا لعاب مبارک اگر زمین پر پھینکنے لگتے نا، زمین پر گرانے لگتے، صحابہ اس قدر تعظیم کرتے تھے کہ وہ لعاب اپنے ہاتھوں پر لے لیتے، بطور برکت اپنے چہروں پر مل لیتے، اور کہا او کفار کی جماعت، او کفر کے سرگنوں، تم حضور کا مقابلہ نہیں کر سکتے، حضور کے صحابہ تو وہ صحابہ ہیں، اگر کوئی میلی نگاہ سے حضور کی طرف دیکھے گا تو صحابہ تو اس کا برا انجام کر دیں گے جو حضور کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہوگا۔ اور میں تم 2 مرتبہ 3 مرتبہ تیاری کر کے آ جاؤ، لیکن حضور کے صحابہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضور کے صحابہ کا مقابلہ اس طرح تعظیم رسول حضور کے صحابہ نے کی ہے، اس طرح زمانے والوں کو بتایا، اور باقاعدہ صحاح ستہ کی احادیث موجود ہیں۔ حضور کے صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے کس طریقے کے ساتھ حاضر ہوتے تھے؟ ابو داؤد شریف میں احادیث موجود ہیں۔ حضور کے صحابہ جب حضور کی بارگاہ میں آتے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کرتے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے، قدمین شریفین کو چومتے، اس قدر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ حضور کی تعظیم کرتے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے، حضور کا احترام کرتے۔ اور یہاں تک نہیں، حضور اگر چل رہے ہوتے، صحابہ بھی ساتھ چل رہے ہوتے، کسی صحابی میں یہ جسارت نہ ہوتی کہ حضور کے آگے چلے، سارے صحابہ حضور کے پیچھے چلتے تھے، سارے صحابہ حضور کی تعظیم کرتے تھے۔ اور یہی نہیں، صحابہ نے عملی طور پر کر کے دکھایا۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ام حبیبہ کا نکاح ہوا حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکاح ہوا حضرت ام حبیبہ کا، تو آپ کے والد گرامی حضرت ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضور کے گھر آئے، اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے۔ جب اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے آئے تو حضور کا بستر لگا ہوا تھا، چادر بچھی ہوئی تھی، حضرت ابو سفیان بیٹھنے لگے، حضرت ام حبیبہ نے فوراً چادر کھینچ دی،
کہا اے میرے باپ اسی طرح بیٹھ جا۔ باپ بڑا حیران ہو کے بولا ہے بیٹی یہ چادر میرے قابل نہیں تھی یا میں اس چادر کے قابل نہیں تھا؟ بیٹی نے جواب دیا اے ابا جی تم اس چادر کے قابل نہیں تھے کیونکہ تم ابھی کافر ہو، اور یہ چادر وہ چادر ہے جس پر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے ہیں، جس پر حضور بیٹھتے ہیں۔ اور فرمایا جس جگہ پر حضور بیٹھ جائیں، جس چادر پر حضور بیٹھ جائیں، کافر کی کیا مجال اس چادر پر بیٹھ جائے۔ صحابہ نے اس طریقے کے ساتھ تعظیم رسول کی ہے، صحابہ نے اس قدر، اور یہ تو حضور کی امت ہیں، حضور کے صحابہ ہیں، حضور کی تعظیم تو ایسی تعظیم ہے اگر پچھلی امتوں میں سے بھی کسی نے حضور کی تعظیم کیا تو اللہ نے اس کو بھی صلہ دیا ہے۔ بڑا مشہور واقعہ شاید آپ نے پہلے بھی سنا ہو، موسیٰ علیہ السلام کا مبارک دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے مبارک دور میں ایک آدمی بڑا گناہ گار تھا، ہر طرح کا عیب، ہر طرح کی برائی اس میں پائی جاتی تھی، پوری بستی اس آدمی سے تنگ تھی۔ آخر اس آدمی کو بستی سے نکال دیا گیا، اس کے گناہوں کی وجہ سے کہا کہ اگر اس کے گناہ دیکھ لیے جائیں ہو سکتا ہے اس کے گناہوں کی وجہ سے ہم پر عذاب آ جائے، ہمارے اوپر کہیں عذاب نہ آ جائے، گناہوں کی وجہ سے بستی سے باہر نکال دیا۔ ایک گندی جگہ پر اس آدمی نے بسیرا کر لیا۔ اب اللہ کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ کریم نے وحی کی، فرمایا اے پیارے موسیٰ وہ میرا پیارا گندگی کے ڈھیر پر لیٹا ہوا ہے، جاؤ جا کے میرے پیارے کا حال پوچھو۔ موسیٰ علیہ السلام اس بستی میں جاتے ہیں، بستی میں جا کر دیکھا، گندگی کے ڈھیر پر جب دیکھا وہی آدمی تھا جو گناہ گار تھا، جس کو گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے باہر نکال دیا تھا۔ اب پیارے موسیٰ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی یا رب العالمین یہ تو وہی آدمی ہے جو بڑا گناہ گار ہے، اس کے گناہ بہت مشہور ہیں، گناہوں کی وجہ سے لوگوں نے اس کو بستی سے باہر نکال دیا، کہیں ہم پر عذاب نہ آ جائے، مالک وجہ کیا ہے؟ معاملہ سمجھ نہیں آیا۔ اللہ نے فرمایا اے پیارے موسیٰ بے شک یہ گناہ گار ہے، یہ گناہ بھی کرتا ہے لیکن اس کے دل میں تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ جب تورات پڑھتا ہے، تورات میں جب میرے محبوب کا نام آتا ہے ادب کے ساتھ نگاہیں نیچی کر لیتا ہے، چوم کے آنکھوں سے لگا لیتا ہے۔ اے موسیٰ میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، میں نے تعظیم مصطفیٰ کو دیکھا ہے، تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے میں نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا ہے، میں نے اس کو اپنا پیارا بنا لیا، یہ تعظیم مصطفیٰ ہے۔ اور فی الوقت جس دور سے ہم گزر رہے ہیں معاذ اللہ آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ، آئے دن کوئی نہ کوئی فساد، اور باقاعدہ پوری امت کا میں نے بتایا اجماع ہے، جو حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، باقاعدہ پوری امت مسلمہ کا باقاعدہ قرآن احادیث سے ایک آیت نہیں کئی آیتیں گواہ ہیں۔ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 12 جس کا مفہوم ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ کافر، یہ عیسائی، یہ یہودی اگر معاہدہ کر کے توڑ دیں، قسمیں کھا لیں ہم کچھ دین اسلام کے خلاف نہیں کریں گے، فرمایا اگر یہ اسلام کی حدیں توڑ دیں، اگر یہ اسلام کے خلاف بغاوت کریں، فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا پھر حکومت وقت سے یہ اعلان ہے کہ وہ کفر کے سرغنوں کو قتل کر دے۔ فرمایا قتل کرنے سے کیا ہوگا؟ فرمایا قتل کرنے سے کلام مجید کی آیت ہے، فرمایا قتل کرنے سے یہ ہوگا کہ فتنہ ختم ہو جائے گا، فساد ختم ہو جائے گا، یہ لوگ باز آ جائیں گے۔ اور یہی آیت کریمہ نہیں، اگلی آیت کریمہ اللہ ارشاد فرماتا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لہم عذابا مہینا، فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، فرمایا ان کے لیے اللہ نے آخرت میں دردناک عذاب، اہانت والا عذاب تیار کر رکھا ہے، اور فرمایا ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی لعنت ہے۔ اور یہی نہیں کئی آیتیں ہیں جن کے تحت علماء نے لکھا ہے کہ یہ آیتیں دلالت کرتی ہیں کہ کوئی بندہ اگر حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبہ الفاظ استعمال کرتا ہے، اگر حضور کی شان میں گستاخی کرتا ہے تو اس کی بس ایک ہی سزا ہے کہ اس آدمی کو قتل کر دیا جائے۔ اور یہی بات ختم نہیں ہوئی، حضرت امام احمد بن حنبل، آپ کہیں گے احادیث بھی اس پر موجود ہیں، امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے امام ہیں، وہ امام کے تعظیم کے اعتبار سے بھی آگے ہیں۔ امام احمد بن حنبل کو ایک وقت میں 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی،
اور جب 10 لاکھ احادیث زبانی یاد تھی، کسی نے پوچھا حضور آپ کو 10 لاکھ احادیث زبانی یاد ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ تعظیم ہے۔ کہا تعظیم کیسی تعظیم ہے؟ کہا تعظیم ایسی ہے، میرے استاد گرامی نے ایک دن مجھے کرتا دیا، اے احمد بن حنبل اس کرتے کو دھو کے لے کے آؤ۔ فرمایا میں نے اپنے استاد کا کرتا دھویا، اس سے جو پانی نکلا میں نے بطور ادب بطور تعظیم اپنے استاد کے کرتے کا پانی پی لیا۔ اللہ نے اس ادب کی وجہ سے مجھے 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا، مجھے 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ بنا دیا۔ جب امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا، اے امام احمد بن حنبل تم جو کہتے ہو گستاخ رسول کی سزا یہ ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، فتنہ ختم ہو جائے گا، کیا اس پر کوئی حدیث مبارکہ بھی ہے؟ کیا تمہارے پاس کوئی دلیل بھی ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا ایک حدیث کی بات کرتے ہو، اس پر ہمارے پاس سینکڑوں حدیث موجود ہیں۔ فرمایا تم نے وہ مشہور حدیث مبارکہ سماعت نہیں کی کہ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نابینا صحابی تھے، جب ان کی بیوی نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولی تو اس نابینا صحابی نے فوراً اس کی گردن جدا کر دی اور زمانے والوں کو بتا دیا، زمانے والوں گستاخ نبی کی بس ایک ہی سزا ہے کہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے، اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے۔ فرمایا یہ حدیث مبارکہ سماعت کر لو۔ فرمایا اس سے بڑھ کر اور آگے کیا ہے؟ یہی حدیث مبارکہ نہیں، آگے بہت زیادہ حدیث حضور نبی رحمت شفیع امت حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار میں جا رہے تھے۔ جب آپ بازار میں جا رہے تھے، بازار میں جاتے جاتے ایک پادری سے واسطہ پڑ گیا، پادری کے قریب سے گزرے، کسی آدمی نے کہا حضور یہ پادری وہ ہے جو حضور کی خلاف زبان درازی کرتا ہے، یہ حضور کا گستاخ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ اگر میں اپنے کانوں سے سن لوں کہ یہ پادری حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولے، فرمایا میں اسی وقت اس کا سر تن سے جدا کر دوں، فرمایا میں اسی وقت واصل جہنم کر دوں۔ اور یہیں احادیث ختم نہیں ہوئی، احادیث کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ ان ائمہ حضرات نے باقاعدہ پوری کتب لکھی ہیں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، کہ حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، حضور کا مرتبہ کیا ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ صحابی تھے، ان کی بیوی فرماتے ہیں کہ اس نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے خلاف زبان درازی کی۔ جب زبان درازی کی، حالانکہ اس سے ایک بیٹا بھی تھا، فرمایا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا تھا، لیکن صحابہ کیا دیکھتے تھے؟ اپنے بیٹوں کو بعد میں رکھتے تھے، اپنی اولاد کو بعد میں رکھتے تھے، ماں باپ کو بعد میں رکھتے تھے۔ ان کا بس ایک ہی مشن تھا کہ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کا بس مشن یہ تھا کہ حضور راضی ہو جائیں تو کائنات ساری راضی ہو جاتی ہے۔ صحابہ کا ایک ہی نظریہ تھا، ایک ہی نعرہ تھا، بس حضور راضی ہو جائیں۔ صحابی کہتے ہیں کہ اس کی عورت نے، صحابیہ کی عورت نے اب حضور کی خلاف زبان درازی کی، انہوں نے فوراً اس اپنی عورت کے پیٹ میں نیزہ مار کے بتا دیا زمانے والوں کو، زمانے والوں ایک ہی نعرہ بلند کرنا کہ گستاخ رسول کی بس ایک سزا ہے، سر تن سے جدا کر دیا جائے اس کا، بس یہی سزا ہے۔ اور یہی حدیث مبارکہ نہیں، بے شمار احادیث ہیں حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ کعب بن اشرف یہودی، یہ یہودیوں کا پڑھا لکھا تھا اور اسلام کے خلاف اکثر یہ پروپوگنڈے کرتا رہتا، اکثر منافقین کے ساتھ مل کر، مخالفین کے ساتھ مل کر اسلام کے خلاف کبھی کوئی بات، بس اس کا دن رات یہی کام تھا۔ ایک مرتبہ ایسے ہوا کہ یہی کعب بن اشرف یہودی، اس نے حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جب باتیں کی نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بڑا دکھ ہوا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ تم جانتے ہو کعب بن اشرف یہودی کو؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی ہم جانتے ہیں۔ حضور نے فرمایا صحابہ وہ تمہارے رسول کے خلاف بولتا ہے۔ فرمایا تم میں سے کون ہے
جو اس کو واصل جہنم کرے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول کھڑے ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام میں کروں گا، لیکن عرض کی یا رسول اللہ اس کے قریب لوگ جانے نہیں دیتے، ایک طریقہ ہے اس کے قریب جانے کا، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں میں تھوڑا سا رنگ ان کا اختیار کر لوں، یا رسول اللہ میں تھوڑا سا بیس ان کا بدل لوں، وہ سمجھے کہ یہ ہمارا بندہ ہے، میں ان کے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کروں، میں ان کے مذہب کو بیان کروں، یا رسول اللہ کیا اس چیز کی اجازت ہے؟ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد بن مسلمہ جا چلا جا، تجھے اجازت ہے، بس حکم یہ ہے کہ گستاخ زندہ نہیں رہنا چاہیے، گستاخ کا سر چاہیے۔ حضرت محمد بن مسلمہ کہتے ہیں میں گھر گیا، میں اپنے گھر سے میں نے اسلحہ لیا، تلواریں لی، فرماتے ہیں جب میں کعب بن اشرف یہودی کے پاس گیا، یہ حدیث مبارکہ کئی طرق کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے، کہتے ہیں میں جب گیا اس کے گھر میں داخل ہو گیا، جب میں اس کے گھر میں داخل ہو گیا فرماتے ہیں میں نیچے کھڑا تھا، وہ مکان کی چھت پر کھڑا تھا، میں نے کہا کعب بن اشرف یہودی آ میرے پاس آ جا، یہ دیکھیں میں تیرے لیے اسلحہ لے کے آیا ہوں، تیرے لیے ہتھیار لے کے آیا ہوں، اے میرے دوست یہ ہتھیار رکھ، یہ اسلحہ لے لے۔ کعب بن اشرف یہودی کی بیوی سمجھدار تھی، اس نے کہا کعب بن اشرف یہ تیرا دوست بن کے نہیں آیا، یہ تجھے قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اس نے کہا نہیں، یہ دیکھیں یہ کہہ رہا ہے اسلحہ رکھ لے، مجھے اس کے بدلے میں کوئی چیز دے دے، میں اسے کوئی چیز دے دوں گا۔ جب کعب بن اشرف یہودی نیچے آیا، صحابی رسول حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اس گستاخ کا سر کاٹ دیا اور کاٹ کے زمانے والوں کو بتا دیا، زمانے والوں گستاخ رسول کی ایک سزا سرطن سے جدا، سرطن سے جدا۔ یہ نعرہ سارے حضرات لگائیں، آج کوئی بھی ڈھیلا ہو کے نہ بیٹھے، مضبوط ہو کے بیٹھے، کفر کو پتہ چل جائے کہ مسلمانوں میں آج بھی جذبہ ہے، آج بھی ان میں طاقت موجود ہے، یہ مسلمان ایسے نہیں ہیں، مسلمان ظلم برداشت کر سکتے ہیں، مسلمان مہنگائی برداشت کر سکتے ہیں، سارا کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن بات آ جائے جب میرے نبی کی، بات آ جائے جب آمینہ کے لال کی، اس وقت مسلمان اپنی جانیں پیش کر سکتے ہیں، لیکن یہ برداشت اس وقت مسلمانوں کو باپ یاد نہیں ہوتا، اس وقت مسلمانوں کو ماں یاد نہیں ہوتی، اس وقت مسلمانوں کو بیوی بچے مال دولت یہ چیزیں یاد نہیں ہوتی، اس وقت مسلمانوں کا بس ایک ہی نعرہ ہوتا ہے گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اونچی آواز سے بولیں، سارے عاشق رسول بیٹھے ہیں، آج ڈھیلا ہو کے کسی نے نہیں بیٹھنا، یہ ریکارڈنگ یہاں پر بھی ہو رہی ہے، لیکن ایک کیمرہ گنبد خضرا میں لگا ہے، حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ کون کون میری شان بیان کر رہا ہے، اور یہ تو یہ ہے۔ آئیں حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گستاخوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مبارک دور تھا، ایک یہودی اس کی دو بیویاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتی تھی، حضور کے خلاف زبان درازی کرتیاں تھیں۔ پہلے وہ مسلمان تھا، بعد میں کیا ہوا، وہ بھی اسلام سے مرتد ہو گیا، اسلام سے جب پھر گیا، حضور نبی رحمت شفیع امت